Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all to my channel English with Arshad. I am Arshad Shahzad. In the last lecture, we discussed English summary of second year English book 2 part 1 modern prose and short stories. Lesson number 1 The Dying Sun, which has been written by Sir James Jeans. I shared a brief description or summary in English of the dying sun. Today, I would like to share with you the that summary of the dying sun in Urdu. The dying sun इसको उर्दू में टूटता फूटता सूरज या टूटता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज भी कहा जाता है। इस सबक को सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। इसका खुलासा कुछ यूं है। ये मजमून ज़मीन की तख्लीक और इस पर ज़िंदगी के शुरुआत यानी ज़हूर से मुतालिक लिखा गया है कि इस ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, कायनात कैसे वजूद में आई और उसके बाद क्या क्या हुआ। इस मजमून में पेश करदा मफरूज़ा महज एक अक्ली क़ियास है, यानी एक मफरूज़ा कायम किया गया है, ये कोई हकीकत नहीं है। ये सिंगल पर्सन एक शख्स वाहिद की बात हो सकती है, इसकी कोई ठोस साइंसी हकीकत नहीं है। यानी साइंस ने इसको सॉलिड रीज़न से ठोस हकीकत से पेश नहीं की है, जबकि इस्लाम और कुरान मजीद को अगर देखा जाए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि हमने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तो बहरहाल वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नुक्ता नज़र है, या हमने इस द डाइंग सन के लिहाज से इसके मुताबिक सर जेम्स जीन्स के नज़रियात को डिस्कस करना है। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक वो कहते हैं कि ये कायनात हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा वसी है, यानी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कायनात कितनी बड़ी है। इसमें बहुत से लातादाद सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। इनमें बाज़ सितारे इतने बड़े हैं कि हमारी लाखों ज़मीनें उनमें समा सकती हैं। और अगर आप सूरह अर-रहमान पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, तो उसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर एक की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। ना रात ही दिन से पहले आ सकती है और ना चाँद ही सूर्य को जा पकड़ता है। यानी हर एक के अल्लाह ताला की ज़ात ने मदार कायम कर दिए हुए पहले से। ये सितारे कभी भी अपने मदार से नहीं हटते। अगर ये अपने मदार से हटेंगे तो बहुत बड़ी तबाही आएगी, यानी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। मुसन्निफ के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले एक ऐसा ही हादसा रोडमा हुआ। यानी जो सर जेम्स जीन्स हैं, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, हकीकत नहीं है, कि करोड़ों साल पहले एक हादसा हुआ। किस तरह हुआ, आइए सुनते हैं। हुआ यूं कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूर्य के बहुत करीब आ निकला। सूर्य के बहुत करीब आ निकला। इसकी कशिश इतनी ज़्यादा थी कि सूरज पर मादे की एक बहुत बड़ी लहर, जिसका तस्वर ही नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी लहर बुलंद हुई, यानी बहुत बड़ी होगी। जैसे जैसे ये सितारा सूर्य के करीब आता गया, वैसे वैसे मादे की ये लहर बहुत बड़ी से बड़ी होती गई। फिर ये सितारा सूरज से दूर हटने लगा, यानी अपनी कशिश से दूर हटने लगा। इसकी कशिश से मादे की ये बड़ी लहर टूटकर टुकड़ों में तकसीम होगी
یعنی ریزہ ریزہ ہوگی اور یہ ٹکڑے سورج سے دور خلا میں جا گرے، مگر سورج کی کشش کے باعث زیادہ دور نہ جا سکے، یعنی سورج ان کو اپنی طرف کشش کرتا رہا، زیادہ دور نہ جا سکے اور سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے۔ ان ٹکڑوں کو سورج کے سیارے کہا جاتا ہے، یعنی سولر سسٹم۔ ہماری زمین ان میں سے ایک سیارہ ہے۔ شروع میں یعنی آغاز میں یہ سیارے بہت گرم تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلا کی بے انتہا سردی میں یہ اپنی حرارت کھوتے چلے گئے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلا، اس کائنات کے اندر یہ خلا بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ خالی جگہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک زیادہ تھی، سردی زیادہ تھی، تو یہ سیارے بھی ایسا ایسا ٹھنڈے ہوتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا بالکل ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب یہ سیارے اپنی ساری حرارت سورج سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ساتھین جی کا کہ ان سیاروں کا اپنی کوئی حرارت، کوئی روشنی، کوئی گرمی، کوئی سردی کچھ بھی نہیں ہے، مگر حقیقت یہ مفروضہ حقیقت سے بہت دور ہے، کیونکہ بہت سے سوال اس سے پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب مصنف کے پاس بالکل نہیں ہوگا اور نہیں ہے۔ مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سورج کا مادہ نیز تارے کی کشش سے ٹوٹ کر الگ ہوا تو وہ ٹکڑے خلا میں گرنے کی بجائے اس تارے کی کشش کے سبب اس کا حصہ کیوں نہ بنے، یعنی جس سے الگ ہو رہے ہیں دوبارہ سے اسی کی طرف کیوں نہیں آئے، اسی کے ساتھ سمٹ جاتے، اسی کو لگ جاتے، اسی کا حصہ ہو جاتے جس سے الگ ہوئے تھے۔ جیسے آپ میگنیٹ کو توڑیں تو میگنیٹ کے ایک حصے کو دور پھینک دیں تھوڑا سا، اور پھر وہ اس کی کشش جو ہے تھوڑا سا اس کو قریب لے کے ہیں تو وہ اپنی طرف دوسرے کو کھینچ لے گا، اس کا حصہ ہے تو اسی کی طرف آ جائے گا۔ کیا اس تارے کی کشش سورج کے مادے کو توڑنے تک ہی محدود تھی، یعنی اس نے اس سورج کے اس مادے کو توڑ دیا بس؟ سورج سے مادے کو الگ کرنا تو زیادہ مشکل تھا بنسبت اس کے کہ وہ ستارہ ان ٹکڑوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا۔ مزید یہ کہ مصنف کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ زمین پر زندگی کیوں کر وجود میں آئی۔ حالانکہ اگر اسلامی تعلیمات پڑھی جائیں، سورہ البقرہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں رہنے کے لیے کہا اور انہیں کہا جہاں سے مرضی کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے ان کو پھسلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور اس زمین پر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، تو زمین پر زندگی کا وجود ان کے آنے سے شروع ہوا۔ لیکن مصنف یہاں کہتا ہے کہ زندگی کی ابتدا ایک جرثوم میں سے ہوئی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی موجود شکل میں ڈل گیا، یعنی جیسے موجودہ شکل ہے اب زندگی کی ویسے ڈل گئے۔ مصنف کے مطابق زمین اور زندگی کی تخلیق محض ایک حادثہ تھا، یعنی صرف ایک حادثہ تھا، اور اس کا یہ خیال زمین اور زندگی دونوں کی اہمیت کر دیتا ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حادثاتی طور پہ زندگی کا وجود آئے گا ہو، یعنی اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کی ہر چیز کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ مگر مصنف کے مطابق اس مفروضے کی کوئی عملی اہمیت نہیں ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات زمین اور زمین پر موجود زندگی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ زمین قیامت تک قائم و دائم رہے گی اور انسان اس پر آباد رہیں گے۔ قیامت ہر ذی روح کو ختم کر دے گی،
سورہ الرحمن پڑھیں تو سورہ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر تمہاری پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. یعنی جو فرشتہ موت دینے پہ اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، ایک دن اسے بھی یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی. اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے حکم سے دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور پھر انہیں جزا اور سزا دی جائے گی. نیک لوگ بہشت میں رہیں گے یعنی جنت میں جائیں گے. جیسے قرآن پاک میں سورہ الانفطار میں پڑھیں تو ان الابرار لافی نعیم و ان الفجار لافی جہیم. ان الابرار لافی نعیم مطلب نیک لوگ جنت میں رہیں گے اور ان الفجار لافی جہیم اور گناہ گار لوگ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے جنتی بندوں میں شامل فرمائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے پہلے لیسن کی ورڈ میننگ، سینونیمز، اینٹونیمز، ٹرانسلیشن ایسیٹرا اس کے ساتھ. تو انگلش ود ارشد کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.